رمضان کے روزے فرضیت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والو روزے تم پہ اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت مل جائے، تقوی والے ہو جاؤ اور متقی ہو جاؤ۔ رمضان کے روزے کا جو نتیجہ ہے وہ تقوی کی شکل میں نکلنا چاہیے۔ روزے دار کو رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد سچا متقی مسلمان ہونا چاہیے۔ تقوی کیا ہے وہ تو ایک لمبا موضوع ہے، کچھ اشارہ کروں گا تھوڑا سا آگے۔ رمضان لعلکم تتقون، اور پھر جب حاجی کو اللہ حج پہ لے جانے لگتے ہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں حاجی صاحب گھر سے نکلتے ہوئے سفر کا خرچہ بھی ساتھ لے کے آئیے گا۔ حیرانگی ہونے لگتی ہے کہ کسی کے گھر جائیں، مہمان بنے، تو کبھی کسی گھر والے نے یہ کہا ہے کہ روٹی شوٹی نال لے کے آئیو اپنی؟ ایسا تو کوئی نہیں کہتا، خرچہ ساتھ لے کے آنا، کوئی بھی ایسا نہیں کہتا، بلکہ کوئی کہنا پسند نہیں کرتا ایسا، وہ دل میں بات ہو بھی کہ میں خرچے سے بچ جاؤں، تب بھی ایسا کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے مہمان کو کہ اپنا خرچہ ساتھ لے کے آنا، کھانے پینے کا سامان لے کے آنا۔ حاجی رب کے گھر جا رہے ہیں، رب کے مہمان، اللہ کہتے ہیں وَتَزَوَّدُوا مَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا۔ حکم یہ ہے پہلا کہ زیادہ راہ لے کے آنا، خرچہ وہاں رہنے کا، رستے کا، واپسی کا، حاجیوں یہ ساتھ لے کے آنا۔ ایک میزبان مہمانوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنے کھانا پینا خرچہ ساتھ لے کے آنا، عجیب بات، جبکہ میزبان مالک الملک ہے، رزاق ہے، داتا ہے، وہاب ہے، جو صرف اپنوں کو نہیں بیگانوں کو بھی پالتا ہے، جو صرف ماننے والوں کو نہیں نافرمانوں کا بھی رب ہے، جو صرف موحدوں کو ہی روٹی نہیں دیتا، مشرکوں کو بھی کوٹھیاں دیتا ہے، جو کہ اس کے نزدیک مخلوق میں سب سے مبغوض ترین مخلوق ہے مشرک، انہیں بھی کوٹھیاں دے رہے، حکومتیں دے رہے، تاج دے رہے، تخت دے رہے۔ اس طرح کا وہاب مولا وہ کہتا ہے حاجیوں کو کہ زیادہ راہ ساتھ لے کے آنا۔ خیر بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، آگے جانا ہے۔ جی زیادہ راہ لے کے آنا، کیوں بھائی؟ میرے گھر آ رہے ہو مہمان بن کے، یہاں خرچہ ختم ہو جائے، کسی سے مانگنے لگو، تمہارا مہمان تمہارے گھر آئے ہوا، تمہارے پڑوسی محلے کا کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے، صاحب البیت سامنے آئے، کیا بات ہے جی میں ان کا مہمان ہوں، مجھے کل سے بھوکا ہوں، کو کھانا تو دے دیجیے، تو تمہارے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ تمہارا مہمان کسی اور سے مانگے، میرا مہمان میرے گھر آیا یہاں کسی اور سے مانگے تو میرے پلے کیا رہ جائے گا؟ زیادہ راہ لے کے آنا تاکہ مانگو مجھ سے، کسی اور سے ظاہری مانگنے کی نوبت بھی نہ آئے، اس لیے اسپیشل۔ لیکن جو بات میں بتانے چلا تھا وہ یہ کہ روزے میں کہا لعلکم تتقون، روزے رکھواتا ہوں تاکہ تمہارے پاس تقوی کی دولت ہو۔ اور جب حج پہ نکلا تو اللہ کہتے ہیں زیادہ راہ لے کے آنا، اور ساتھ کہتے ہیں ان خیر الزاد التقوی،
جو دولت کما رکھی ہے اس میں تو زادرہ لے کے آنا، لیکن جو رمضان کے مہینے میں تقوی کمایا ہے وہ بھی ساتھ لے کے آنا، کیونکہ تقوی کے بغیر حج کوئی نہ ہوگا۔ بغیر تقوی کے آ گیا تو پھر حج والی کوئی بات نہیں ہے۔ جی اب یہاں فرض بنتا ہے کہ تھوڑا سا اشارہ کروں کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ جو میرے جمعے کے نمازی ہیں ان کو تو میں نے پکوایا ہوا ہے، لیکن یہاں جو ہوں گے بیٹھے وہاں کے نمازی وہ تو جانتے ہیں کہ میں تقوی پکواتا رہتا ہوں کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ جی تقوی کیا ہے؟ آسان سا معنی کیا جاتا ہے اللہ کا ڈر، یہ عام معنی کیا جاتا ہے اللہ کا ڈر، لیکن یہ صرف ڈر نہیں، ذرا مختلف سا ڈر ہے۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خوف، اس کا معنی بھی ڈر ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خشیت قرآن مجید میں، اس کا معنی بھی ڈر ہے۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تقوی، اس کا معنی بھی ڈر ہے۔ 3 لفظ ہیں۔ اردو کا دامن تنگ ہے، الگ الگ 3 لفظوں کا ایک ہی معنی کیا جاتا ہے ڈر۔ عربی کا دامن وسیع ہے، جو ذرا تھوڑا سا فرق ہونے لگتا ہے تو ایک مختلف لفظ سامنے آ جاتا ہے، لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا کی زبان اتنی وسیع دامن والی نہیں جتنی عربی وسیع دامن والی زبان ہے۔ شعر مختلف شکلیں، مختلف علاقے، مختلف انواع، کچھ 100 کے قریب لفظ ہیں شعر کے لیے عربی میں، اور بعض اس سے بھی زیادہ نقل کرتے ہیں۔ گھوڑے کے لیے بہت زیادہ لفظ ہیں۔ تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا جائے، رنگوں کا تو نام مختلف ہو جائے گا، کالے رنگ کا ادہم، عام رنگ کا خیل، سفید رنگ کا اس کا اور رنگ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہے، کوئی گنے نہیں جاتے، بہت دامن وسیع ہے۔ خوف، ذرا خوف کی روح میں فرق پڑتا جائے تو لفظ نیا ہوتا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں خوف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، خشیت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور تقوی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ ذرا جلدی جلدی میں چل رہا ہوں، میرے ساتھ چھلانگے لگائیے گا، کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، پھر اگلی بات کا مزہ نہیں آئے گا۔ خوف کہتے ہیں وقتی ڈر کسی چیز کا، ایک دم سانپ سامنے آ گیا، ایک دم کسی نے پسٹل سامنے کر دیا، وقتی خوف ہو، میں بھاگنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا نکلی پستول انجے نسنا پیا، سامنے سدھا ہو، پھر پلٹ آیا، اسے کہتے ہیں خوف۔ وقتی سا خوف ہے جس کے بعد پھر حالت تبدیل ہو جاتی ہے، کوئی مستقل اثرات نہیں رہتے، اسے کہتے ہیں خوف۔ حوالے نہیں دوں گا قرآن سے کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے آگ لینے کے لیے، آگے نبوت ملنی شروع ہو گئی، نشانیاں ملنے لگیں۔ اللہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو یہ جو ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہے اسے ذرا نیچے پھینکو۔ ڈنڈا نیچے پھینکا، وہ بن گیا بہت بڑا سانپ، حضرت موسیٰ کی طرف ہی منہ کھول کے دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ بھاگ لیے۔ بڑا دبدبے والا پیغمبر، بڑی طاقت والا پیغمبر، بڑے روب والا پیغمبر، بڑا مکہ مارے تھے جان کاٹ سڑتا بندے دی، لیکن وقتی طور پہ خوف ایسا ہوا کہ جو اس سانپ کو دیکھا تو بھاگنے لگے۔ اللہ کریم نے آسمانوں سے آواز ماری، یا موسیٰ اقبل ولا تخف لم یعقب، کدھر پیچھا نس پہ ہیں، اقبل میرے الود ڈھگا، لا تخف، یہ خوف ہے، لا تخف، ڈرو مت، کوئی خوف مت کرو، آگے بڑھ کے اسے پکڑو۔ آگے بڑھ کے پکڑا، وہ پھر سوٹی کی سوٹی، خوف ختم ہو گیا۔ وقتی خوف تھوڑا سا، اسے کہتے ہیں خوف۔ اب ساری آیت کی تشریح کروں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک ایک لفظ میں ایسے ایسے موتی اکٹھے ہو جاتے ہیں، لطف ہی آ جاتا ہے۔ ایک فکرہ میرا دل چاہتا ہے میں کہتا ہی جاؤں، یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من اللامنین۔ جی موسیٰ نس کیوں پہ ہو، ڈردے کیوں پہ، میرے دربار میں آ گئے، میں رب کے دربار میں آنے والا، ڈرے کیوں؟ ڈرے تو وہ جو ملنگوں کے دربار میں جائے، ڈرے تو وہ جو چودھریوں کی کوٹھی پہ جائے، ڈرے تو وہ جو سرمایہ دار کے باپ پہ جائے۔
کہیں لوٹ نہ لیا جاؤں، عزت نہ لٹ جائے، غیرت نہ لٹ جائے، ایمان نہ لٹ جائے، میرے گھر آنے والا کیوں ڈرے، اقبل ولا تخف انک من الامنین، میرے گھر آنے والے انہوں امن ہی امن مل جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک خوف مانا بتانے کے لیے تھوڑا سا نظارہ کرایا آپ کو، وقتی ڈر۔ خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو میری زندگی کا دھارا متعین کر دے، ایسا خوف جو میرے اندر دھنس جاتا ہے دل کے روئیں روئیں، اور پھر میں ایک راہ پہ اس خوف کی وجہ سے چلنے لگتا ہوں، اسے کہتے ہیں خشیت۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر میں یہ قرآن پہاڑ پہ اتار دوں۔ پہاڑ بڑی سخت چیز ہے، بلڈوزر لگا کے کاٹ 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 کے اسے ریزہ ریزہ کر دیجئے، ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، لیکن پہاڑ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ فطرت پہاڑ دی اینج کدی نہیں ہوا، پہاڑ ڈیگ پہنتا بیچارہ، ٹوٹے ٹوٹے کر دیجئے، ٹکڑا ٹکڑا کر دیجئے، رواں رواں بن کے اڑ جائے گا، لیکن پہاڑ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ اس لیے بڑے بڑے علماء کو جو ڈٹ جاتے ہیں، سرمایہ سے نہیں ڈرتے، حکومت سے نہیں ڈرتے، دولت سے نہیں ڈرتے، فتووں سے نہیں ڈرتے، جی ڈٹ جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جبل استقامت۔ یہ جبل کا لفظ اسی لیے بولا جاتا ہے کہ خود جبل میں ایک طاقت ہے، اس کی عادت ہے کہ وہ جھکتا نہیں ہے۔ اللہ اللہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر میں یہ قرآن پہاڑ پہ اتار دوں، اگر میں یہ قرآن پہاڑ پہ اتار دوں، وہ قرآن جو میں نے تمہیں اپنے حبیب کے ذریعے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں بھی ایک نکتہ ہے، کیا کروں بات لمبی ہو جاتی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر میں قرآن پہاڑ پہ اتار دوں، پہاڑ جھکتا تو نہیں ہے، لیکن قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پہاڑ کی فطرت بدل ڈالے۔